شہر میں ہر طرف اگر آپ شاپ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بار بار یہی ہر اشارے پہ یا ہر دکان پہ بھکاریوں کی بھرمار نظر آئے گی۔ ان بھکاریوں کے اندر کیا کوئی مستحق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جان چھڑانا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی طرف لپکے گی، ایسے آپ سے وہ تقاضا شروع کر دیں گے کہ جیسے آپ نے ان کا قرض دینا ہو۔ بنیادی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم کبھی محنت سے کام کرنے والے افراد کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بھیک جب بھی دی جائے کسی مستند ادارے کے حوالے کی جائے۔ پاکستان میں جو بھکاری اکٹھا کرتے ہیں، اربوں میں وہ خزانہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ اڑاتے بھی بہت ہیں، اور اسی وجہ سے جس طرح بھکاری بڑھ رہے ہیں، گداگر بڑھ رہے ہیں، نشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اگر آپ نے 10-15 کلومیٹر اپنے شہر میں سفر کرنا ہے تو آپ کو 5-7 اشاروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 15 کے قریب بھکاریوں کا ضرور سامنا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں شہر میں ہر طرف اگر آپ شاپ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بار بار یہی ہر اشارے پہ یا ہر دکان پہ بھکاریوں کی بھرمار نظر آئے گی۔ یہ کیوں رجحان بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ پیشہ کیسا ہے؟ اس کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان بھکاریوں کے اندر کیا کوئی مستحق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان موجود ہیں جناب سہیل ریاض صاحب۔ جی بہت شکریہ سہیل صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو اتنا رجحان بڑھ چکا ہے گداگری کا، یہ شروع سے ایسا ہے یا اب زیادہ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فاروقی صاحب، یہ رجحان حالیہ سالوں میں ہمارے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اگر آپ پچھلے 10 سال کا جائزہ لیں تو میرا خیال میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اس رجحان میں۔ اور اب پہلے کہیں کہیں کوئی فقیر نظر آتا تھا، کہیں کہیں چیدہ چیدہ دیکھنے میں ملتا تھا، لیکن اب جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کلومیٹر بھی سفر کرنا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کسی شاپنگ مال کے باہر ہیں یا آپ کسی چوراہے پر، چوک پر، کسی اشارے پر رکے ہیں، آپ کسی ریسٹورنٹ کے باہر ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جان چھڑانا۔ ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی طرف لپکے گی اور آپ کو اپنے حصار میں لے لے گی، اور آپ کو ایسے آپ سے وہ تقاضا شروع کر دیں گے کہ جیسے آپ نے ان کا قرض دینا ہو۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اضافہ ہمارے معاشرتی رویے کی وجہ سے ہمارا اس میں اضافہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک خاتون جو کہ 4 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے عزت کی روٹی کمانے کے لیے، کسی کے گھر کام کرنے کے لیے، اس کے ساتھ معاوضہ طے کیا جاتا ہے، اور اتنا باریکی سے اس کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ ہیرے کا حساب ہو رہا ہو، اور ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اس کو کھانا یا تو نہ دیں گے، یا اس کو کپڑا کوئی نہ دیں گے، یا کوئی بھی سہولت جو دیں گے تو 100 بار سنائیں گے، زندگی مشکل کر دیں گے اس کی۔ لیکن یہی لوگ جب گاڑیوں میں بیٹھ کے باہر نکلیں گے تو چوکوں چوراہوں پر کھڑے لوگوں کو 50-50 کے نوٹ، 30-30، 40-40 روپے، 100-100 روپے کے نوٹ نچھاور کرتے جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو عزت کی روزی کے لیے باہر نکلا ہے اس کو کیا مل رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جو صرف بغیر کچھ کہے آپ کے سامنے ہاتھ کرتا ہے، اور اس کو بغیر کچھ کہے اگر ایک نہ دے گا تو دوسرا دے دے گا، دوسرا نہ دے گا تو تیسرا دے دے گا۔ اور اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس کا ہلکا سا اندازہ لگایا گیا کہ 2000 روپیہ کراچی میں، 1400-1500 روپیہ لاہور میں، یہ بڑے شہروں کی بات کر، آرام سے ایک فقیر کما لیتا ہے، جبکہ ہم مزدور کو کیا دیتے ہیں؟ 1100 روپیہ۔ یعنی ایک بندہ سخت گرمی میں صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا ہے، اس کو 1100 روپے دیں گے، اس دوران اس کے لیے کوئی ورکنگ کنڈیشن، کوئی سہولت نہیں ہوگی، اور ہفتے کے آخر میں جب اس کو پیسے دینے ہوں گے تو وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس نے لوگوں کو آسانی کی طرف دھکیلا ہے۔ دیکھیں ہمارے 2 طبقات اب رہ گئے ہیں۔
پہلے ایک زمانے میں مڈل کلاس ہوا کرتا تھا، اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مڈل کلاس طبقہ نہیں رہا، اب یا غریب طبقہ ہے یا امیر طبقہ ہے، سینٹر میں طبقہ خالی ہو گیا ہے. اب غریب میں سیگریگیشن ہو گئی ہے، بالکل غریب جو کہ جس کہتے ہیں پاورٹی لائن سے نیچے چلے جانا، جو کہ پچھلے اب اعداد و شمار میں بتاتے ہیں کہ 2 ملین لوگ پچھلے کچھ مہینے میں مہنگائی کی جب میں اضافہ ہوا ہے اس میں اس لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. تو وہ لوگ جو بالکل اس لائن سے نیچے چلے گئے ہیں نا، انہوں نے دیکھی ہے آسانی. اگر آپ نکلتے ہیں عزت کی روٹی کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، تو آپ کو سختی کا سامنا ہے. اگر آپ چوکوں چراہوں ہسپتالوں اور اڈوں کے باہر آپ کیا کہتے ہیں موجود ہیں، تو ہر جانے والا جو مسافر ہے، ہر ہسپتال میں جو مریض ہے، ہر بس سٹینڈ کے اوپر کوئی مسافر، یا ریسٹورنٹ کے باہر جو لوگ ہیں، یا چوراہے کے اوپر جو کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کو 150 کا نوٹ دے دے گا. تو اس موقع پہ جو بندہ ہے وہ اس کو پریفر کرے گا کہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکلوا لے، نہ کہ اپنی عزت نفس کا سودا کر کے اور ایک ایسے مشکل کام میں پڑے جس میں نہ کوئی عزت ہے، اور اس میں تو اس کی کوئی چیز ہی نہیں لگ رہی، مطلب اس نے آرام سے ہاتھ آگے کیا ہے، مل گیا نہیں تو اگلے سم کو مانگ لیا. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم کبھی محنت سے کام کرنے والے افراد کو سپورٹ نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھیک نہ دی جاتی، بھیک جب بھی دی جائے کسی مستند ادارے کے حوالے کی جائے جو وہ پیسہ پراپر طریقے سے ایلوکیٹ کریں، نہ کہ دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں پیسہ جا رہا ہے. اور بھیک اتنی مشکل ہو جاتی ملنی کہ لوگ بھیک کی بجائے کام کی طرف آتے. کام کرنے والا بندہ یہ مثال دیتا کہ میں نے دیکھو سارا دن کام کیا ہے، حالانکہ میری بات نہیں تھی، انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اچھا پانی، وقت پہ چائے بھی دی ہے، کپڑے بھی دیے ہیں. سہیل صاحب، اس میں آپ اگر دیکھیں، آپ نے انٹرویو سنا ہو شاید، کہ بہت سارے ان کے پیچھے گینگ ہیں، یعنی ٹھیکے پہ اشارے دیے جاتے ہیں. اور جو آپ نے انٹرویوز میں سنا کہ لاہور کے اندر یعنی اشارے تقسیم ہوتے ہیں، اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں. اور پھر اس سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے مہنگا ٹھیکہ کس اشارے کا، اس نے کہا جی ڈیفنس کے اشارے کا سب سے مہنگا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پیشہ ور لوگ ہیں، گینگ ہیں. اور کتنے انٹرویو آپ پچھلے دنوں سن چکے ہیں کہ جن کی اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں اور جن کی باہر پراپرٹیز موجود ہیں. تو پھر بھی ہم جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص غالباً آئے تھے، تو انہوں نے آ کر سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے زیادہ ضرورت مند اور ہیں، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا ضرورت مند اور ہیں، ان کو چاہیے. تو لا یسألون الناس الحافا، یہ جو پیشہ ور آ کر ان کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ وہ چمڑ جاتے ہیں. جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ فورس نہیں کرتا، چمڑتا نہیں ہے، وہ آپ کے پلے نہیں پڑتا، وہ ایک دفعہ کہے گا. اور اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کچھ کہنے کے لیے. جی بالکل، یعنی کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے نا، اس کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بالکل ساتھ نہیں دیتے، اور وہ زیادہ باتیں کہہ نہیں سک رہا ہوتا ہے. جو یہ پیشہ ور ہوتے ہیں یہ ایسی ایسی باتیں سنا جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے وہ بھی ہوتے ہیں، ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں. جی بالکل، کس سے کتنا پیسہ نکلوانا ہے اور کس سے مل جانا ہے، کس طریقے سے نکلوانا ہے، یہ ایک ساری ان کے پاس پوری جو ہے نا تھیوری ہوتی ہے، ان کو ایک پورا طریقہ ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ کام پر راضی نہیں ہوتے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ان کو تھما دیا جاتا ہے زیادہ. اور پھر عام شاپس پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے ٹھیپے رکھے ہوتے تھے، اسی میں دے. اب یہ 150 سے بالکل کم پر راضی نہیں ہوتے عام روٹین میں، بلکہ اس سے زیادہ وہ، کیونکہ بڑا ایک پیکج لے کر آتے ہیں. مثلاً 2 چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ بڑھتی ہوئی تعداد ہے نا، اس میں 2 چیزوں کا کردار زیادہ ہے. آپ نے بھی شاید مشاہدہ کیا ہو. ایک تو بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے کہ بجلی کے بلوں نے بہت سارے لوگوں کی کمرے توڑ دی ہیں، کوئی شک نہیں. تو ایک تو انہوں نے بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑے، تو دوسری ایک فائل پکڑی ہوتی ہے کہ یہ ہماری دوائیاں اتنی ہیں، تو یہ صورتحال. اور دوائیوں کے لیے جو رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ سرکاری ہسپتال کے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کردار یہاں حکومت کا بھی ہے
یعنی ان اداروں کو جہاں سے فری چیزیں ملنی چاہیے تھیں یا ہمیں کم قیمت پر عوام کو سہولیات دینی چاہیے، وہ اتنا زیادہ برڈن ہے کہ جس کی وجہ سے عام بندہ جو ایک غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارے، اب وہ کیا ہے ادھر آ گیا ہے، یعنی مانگنے کا پر آ گیا. اور مانگنا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسان کام ہے کہ جب ایک دفعہ چسکا پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہم بھول میں رہے. تو یہ جدید صورتیں کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. پہلے کہا جاتا تھا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرس، یعنی جو بکاری ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا انتخاب نہیں کر سکتے، لیکن آج کے جو بکاری ہیں دے آر دا چوزرس، یعنی کہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اگر یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ اہم مقامات، یہ یقیناً ایسے ہے کہ اہم مقامات فروخت کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک چوک کے اوپر، ایک ہاسپٹل کے باہر، دو، ایک، اس سے زیادہ فقیر نہیں ہوں گے، ایک ہی قسم کا گروہ ہوگا. اسی طرح ہی ریلوے اسٹیشن کے خاص مقام پہ، اسی طرح ہی کسی ریسٹورنٹ کے باہر. تو یہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، اور یہ جو وہ مقامات جہاں پہ زیادہ لوگوں کا رش ہے اس کے ریٹس زیادہ ہوتے ہیں. اور میں یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ جب کسی ٹریولنگ سچویشن ہے وہاں یہ آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں شہر سے آئے تھے، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے. آپ کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ ان کے ہاتھ میں وہ پکڑا ہوگا کہ جی دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں. انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان اس کو فوراً ان کو نکال کے پیسے دیتا ہے. میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں، اس کے بعد پھر یہ کھڑے ہوں گے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے دوائی لے دیں، مجھے پیسے آپ نہ دیں. کچھ دیر کے بعد وہی بندہ اسی اسٹور پہ یا کسی اور اسٹور پہ اس دوائی کو واپس کر جائے گا. اور پھر اس سے اوپر کی چیز، آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، جی بھوک لگی ہوئی ہے، باہر کھڑے ہوں گے، گاڑی آپ کی روک لیں گے، آپ کو چلنے نہیں دیں گے. اب جو اصل بات ہے وہ ہے ان لوگوں کے ہینڈلرز میں کہوں گا یہ بہت بڑے گروہ کا حصہ ہے. یہ ایک بار پنجاب حکومت نے بھی اس کا ریسرچ کیا، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو آرڈر بھی دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو قطعاً بھیک نہ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گینگز کا حصہ ہیں. یہ اس جو پیسہ آپ دیتے ہیں، ایک تو اس سے بہت طاقتور ہو گئے ہیں، اس سے کوٹھیاں بنگلوں میں چلے گئے ہیں. یہ دوسرا، اس سے خریدتے ہیں یہ اسلحہ جس سے راستوں میں یہ وارداتیں کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو لوگوں کے معمولات کا علم ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کون سی گاڑی کتنی دیر کھڑی رہے گی، کون سا بندہ کس وقت گیا ہے وہ کس وقت آئے گا. گاڑیوں کے شیشے توڑنا، گاڑیوں کے لاک کھول کے ان کے اندر سے اہم چیزیں اور یہ گاڑیاں چوری کر لینا، یہ سارے گینگ ہیں جو کہ ایک ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہیں، یہ نمبر آف ایکٹیویٹیز. پھر وہ خواتین جو ہیں ان کا وہ بہت ایک بھیانک چہرے ہیں جو پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اور آج کل تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ اکیلا فقیر کھڑا مانگ رہا ہے. ایک فقیر ہوگا، ساتھ اس کے ایک عورت ضرور ہوگی، اور ایک بچہ ہوگا جو کہ ہر وقت سویا ہوگا. اور اگر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں ان کا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اوقات دیکھیں تو باقاعدہ ان کو کھانا دینے کے لیے بندہ آئے گا، ان کو چائے دینے کے لیے بندہ آئے گا، اور وہ اپنے فکس ٹائم پہ آئے گا، ان کو چھوڑ کے جائیں گے، ان کو پک کر کے لے کے جائیں گے. تو یہ اصل میں یہ ہمارے وہ مافیاز ہیں جنہوں نے ہماری سوسائٹی کو جکڑ لیا. جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر خریدا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جاب دیں گے. انہوں نے اب یہی کام ان کو اس جگہ پہ چھوڑنا ہے، اور پھر جتنے زیادہ معذور ہوں گے ان کی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. کوئی شک نہیں، جتنی طرز زیادہ آئے گا. ہاں جی، یہ انہوں نے ایک پورا سسٹم ایک بنایا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو اگر آپ کہیں نا، جو ظاہری طور پر جو طاقتور اور ٹھیک لگتے ہیں، آپ کو فٹ لگتے ہیں، ان کو ہمارے آفس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح آ جائیں نا کوئی آپ کو ظاہری طور پہ، ہم نے ان کو کہا جی یہ کام کریں، آپ کو اس سے کئی آج کے دن میں جتنا آپ کریں گے تو وہ اتنا ہی آپ کو دے دیں گے. وہ ایک بندہ بڑی روٹین میں آتا تھا، اس کو ہم نے بٹھا لیا، وہ ہم نے کہا چلیں یہ پیکنگ کریں. اچھا، وہ تھوڑی دیر بیٹھا تو اس نے کہا وہ آپ نے پیسے دینے یا نہ دیں، جتنے آپ نے دینے نا مجھے، تو اس سے کئی گنا زیادہ میں نے 1 گھنٹے میں اکٹھے کر لینے. بالکل اکٹھے کر لینے، اس میں بڑے آرام سے بھاگ گیا، آج تک دوبارہ نہیں آیا ادھر. بالکل میں نے کہا یہ کام لگا لیتے ہیں. تو لہذا یہ آسانی سے جو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے. اور پھر اس کا بھی مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ اتنی عادت پڑ گئی ہے، باقاعدہ ٹکٹ لے کر ویزا لگوا کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، خاص کر حرمین شریف میں نے اس میں جا کر وہاں جا کر مانگتے ہیں
کیونکہ وہاں لوگ جاتے ہی نیکی کی غرض سے ہیں، جاتے ہی مقدس جگہ پہ، مقصد یہ حج عمرے کے لیے، تو وہاں جا کر باقاعدہ یہ اسی کام کے لیے جاتے ہیں. بالکل. تو یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں سعودی عرب نے کتنی پابندی لگائی، کتنے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے، اور ان جو خاص طور پر بیکاری ہیں اور گداگر ہیں ان کو نکالا ہے. تو یعنی ملک نام اب بیرون ملک بھی بدنام کیا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. پاکستان ایک وقت میں مشہور تھا اسکلڈ لیبر کو ایکسپورٹ کرنے میں. انجینئرز، ڈاکٹرز، ورکرز جو کہ اپنے شعبے کے ماہر لوگ مانے جاتے تھے، وہ باہر جاتے تھے. سعودیہ، عرب امارات، جرمنی، جاپان، یہاں پہ پاکستان کے ورکرز کی تعداد دوسرے ملکوں کے ورکرز کی تعداد سے، جس طرح انڈیا، بنگلہ دیش سے زیادہ تھی. ہمارے ورکر اچھے مانے جاتے تھے. لیکن اب ہوا کیا ہے؟ اب اس سے الٹ ہو گیا. پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت کو متعدد شکایات موصول ہوئیں. جو بھکاری عرب امارات، سعودی عربیہ، ایران، عراق یہاں سے پکڑے گئے، ان میں سے 90% کی تعداد پاکستانی تھی. 90% سے زیادہ لوگ جو یہاں سے وہ جاتے ہیں پلگرمز یعنی حاجیوں کی شکل میں، یا مقدس مقامات ایران، عراق یا سعودی عرب میں دیکھنے کی، اور وہاں جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں. عرب امارات میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ویزے کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہیں. اب جن علاقوں سے یہ بھکاری لوگ تعلق رکھتے تھے، ان اضلاع کے لوگوں کو ویزا ملنا ہی ختم ہو گیا. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ 4300 لوگوں کو پچھلے کچھ مہینے میں نو ایگزٹ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. 44,000 لوگ ایسے ہیں جن کو مختلف فلائٹوں سے، مختلف ملکوں میں جانے والی فلائٹوں سے آف لوڈ کیا گیا ہے، اس شک میں کہ ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ وہاں جائیں اور کوئی پروڈکٹیو کام کریں. تو ان کو اتار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے ملکوں والے تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے کہ آج ہمارا وہ ملک جو ایک وقت میں اچھے تعلیم یافتہ تجربے کار لوگ ایکسپورٹ کرنے کے لیے مشہور تھا، آج وہ بھکاری ایکسپورٹ کرنے کے لیے مشہور ہو گیا. یہ بھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ایئرپورٹ پر نا ان سے پوچھا جاتا ہے کس کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں. تو جن کو پتہ نہیں نا ہوتا ان کو آف لوڈ کر دیتے ہیں. ہاں جی، کہ آپ کو عمرے کے تو طریقے کا ہی نہیں پتہ. طریقے کا نہیں پتہ. تو اس کا مطلب کسی اور حج کے پوچھتے ہیں اور حج کے طریقے کا نہیں پتہ، لہٰذا ان کو شک پڑتی ہے تو پھر آف لوڈ کر دیتے ہیں. یعنی یہ طریقے ان کے بہت سارے جدید طریقے ایسے بھی ہیں. ہاتھ میں انہوں نے کچھ چیزیں پکڑی ہوتی چھوٹی سی، تو وہ سیل آؤٹ کے بہانے سے وہ اس کا یعنی اس میں مقصد وہ نہیں ہوتا کہ اس کو سیل کرنا ہے، اور وہی چیزیں پکڑی رہیں گی ہر وقت ہاتھ میں. اس میں جو مین مقصد ہے نا وہ ہے ایزی ٹارگٹ. یعنی کہ دیکھیں آپ کے گاڑی کے قریب آنا، اس بہانے سے اپنا فیس چینج کرنا، یہ جدید طریقہ ہے. پھر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے، یہ آ کے بغیر کسی وجہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنا شروع کر دینا، بلکہ جو صاف ہوتا ہے اس کو بھی خراب ہو، اس کو زیادہ خراب کر دینا. اب زاربن، جرابیں، وہ چیزیں جو کہ ماش سے ہیں، وہ طریقے چیزیں جو لوگ خریدتے نہیں ہیں یا ان کو خریدنے کی اس مقام پہ ضرورت نہیں ہے، وہ لا کے آگے کریں گے. جس وقت آپ کہیں گے نا کہ نہیں، یا کوئی ایسی کتابیں جو کہ قطعاً نہ کسی کی ضرورت کی ہیں نہ کام کی ہیں، وہ، اور ساتھ ہی اس کے بعد پیسے دے دیں. کوئی فلاں بیمار ہے، فلاں یہ ہے، میں ضرورت مند ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، مجھے یہ کر دیں. انسان کو اس طرح ایموشنل ٹریپ کرنا، بلیک میل کرنا، جس سے کسی طریقے سے وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے ان کے حوالے کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی، مسلسل کئی بار وہ پڑھی، کہ پاکستان میں جو بھکاری اکٹھا کرتے ہیں اربوں میں ہے اس کی، یعنی کہ اربوں میں وہ خزانہ اکٹھا کرتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہمارے سرکاری خزانوں میں جائے تو اس کا کتنا قرض اتار سکتے ہیں ہم. گویا کہ ہم نے بذات خود یہ عادت ڈال لی اتنی زیادہ، حالانکہ ان کے خلاف بڑی دفعہ آپریشن ہوا ہے، بہت سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ کہ ہم نے اس سسٹم کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنا لیا. دیکھیں جی، آپ کا جو پوائنٹ جو ہے نا، یہ ڈان میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جو کہ لیٹر ٹو ایڈیٹر تھا بیسیکلی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 38 ملین پیپل، یعنی 38 ملین لوگ، 3 کروڑ 80 لاکھ بنتے ہیں. پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ اپروکسیمیٹلی. اس میں سے 38 ملین لوگ کسی نہ کسی طرح اس چیز سے منسلک ہیں. آپ اس کو اگر پرسنٹیج میں لے کے آئیں تو یہ 16.5% بنتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس کو نہ بھی مانیں، اس کو آدھا بھی کر لیں، پھر مجھے بتائیں کہ
اتنے بڑے تعداد میں جب لوگ کچھ کریں گے نہیں, سوسائٹی کے لیے کچھ پروڈکٹیو نہیں کریں گے, بلکہ صرف اور صرف سوسائٹی پر بوجھ ہوں گے, تو اور ان کی جو کلیکشن ہے اس کا اندازہ لگایا گیا کہ ایوریج پورے پاکستان کی ایوریج 850 روپیہ, اتنے پرسنٹ 38 ملین لوگ پر پرسنٹ ایوریج ہے سنیچ کرنے کی, تو جو کہ بنتا ہے 32 بلین روپیز ایک دن میں, اور 117 ٹریلین بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کریں تو 42 بلین, 42 بلین ڈالر, 42 ارب ڈالر کس کام میں جا رہے ہیں؟ بکاریوں کے ہاتھوں. چلے میں 2 منٹ کے لیے اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ جو بکاری ہیں کسی ہینڈلر کا ہے, کوئی گینگ ہے, کوئی مافیا ہے. میں کہتا ہوں یہ عام لوگ ہیں جو کہ اپنی روز کی زندگی چلانے کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک طرف یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے, دوسری طرف یہ ان لوگوں سے جو پہلے ہی تنگ ہیں یا کسی وجہ سے نیکی کرنا چاہتے ہیں ان سے پیسہ چھین رہے ہیں. تیسری طرف وہ پیسہ جو کہ کسی جس طرح چھوٹی سی مثال لیں, ہم نے ایک ہاسپٹل بنا دیا, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, ہم نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا, ہم نے کوئی ادارہ قائم کر دیا, یہ سیلانی ہے, یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں اتنے شعبہ جات ہیں, آپ کا اپنا ادارہ ہے علم و آخری, ماشاءاللہ کتنے لوگوں کے کام آ رہا ہے, یہ بھی تو اسی پیسے سے ہی آ رہا ہے جو کہ لوگ دے رہے ہیں, لیکن اس کی ڈائریکشن درست ہے. ہو کیا رہا ہے؟ عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, گورنمنٹ نے کوشش بہت کی ہے, لیکن کیونکہ بعض افراد اس سارے نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور یہ لوگ اگر ان کو پکڑوایا بھی جائے تو فوراً چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ لوگ, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کو سختی سے روکنا چاہیے. بنگلہ دیش کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ بنگلہ دیش نے پابندی لگا کر, صرف بکاریوں پر پابندی لگا کر 52 بلین 52 ارب ڈالر اکٹھے کیے ہیں 4 سال میں. جو لوگوں نے خیرات دینا چاہتے تھے تو انہوں نے مستند اداروں کے ذریعے اپنی خیرات اکٹھی کی, جس کو انہوں نے ایسے ایریاز میں ایلوکیٹ کیا جو کہ الٹیمیٹلی مجموعی جو نظام ہے ان کا اس میں کام آ رہی ہے, جبکہ ہمارے ملک میں یہ خطیر رقم ضائع جا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جتنا یہ مانگنے والے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نشئی ہیں, اس میں زیادہ نشئی ہیں, اور اس کے بعد جو تعداد ہے وہ پیشہ ور ہیں, وہ کمائی کرنے کا بہانہ ہے. بہت تھوڑی تعداد, انتہائی کم تعداد ہے جو ضرورت مند ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو آتا نہیں ہے مانگنا, ان کو اکٹھا کرنا نہیں آتا, وہ پس رہے ہیں. لیکن جو پیشہ ور ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, اور جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس سے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا جرائم بھی بڑھ رہے ہیں اور نشہ بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ جتنا ان کے پاس پیسہ آئے گا اسے کھلا وہ کھاتے ہیں, اڑاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ اڑاتے بھی بہت ہیں فضول کاموں پہ, یعنی فضول سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نشہ ہے. اور اسی وجہ سے جس طرح بھکاری بڑھ رہے ہیں, گداگر بڑھ رہے ہیں, نشہ بھی بڑھ رہا ہے, جرم بھی بڑھ رہا ہے. لہذا اس سے بہتر ہے کہ چاہیے یہ کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ہمیں ان لوگوں کو جو ہے اس طرف نہیں لگانا ہے, بلکہ خود ڈھونڈیں, اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو ڈھونڈیں, اور پھر ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, سفید پوش ہیں, ان کو ڈھونڈیں. اور اب آپ کو سب سے اچھا آئیڈیا کہاں سے ملے گا؟ آپ محلے کی دکان جو ہے, کریانے کی دکان, اس سے پتہ کروائیں. اگر آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ محلوں میں جائیں, سبزی والی دکان پہ جائیں, آپ کریانے کی دکانوں پہ جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کون لوگ, ان کا ادھار کتنا ہے, آپ ان کے ادھار دیں. جو اتار نہیں سکتے وہ دکانداروں کو سارا پتہ ہوتا ہے, اگرچہ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے, پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ ہم بھی کہتے ہیں چلو اب مطمئن ہو جاتے ہیں جی ہم نے صدقہ دے دیا جی. ہمارا اصل میں جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے یا زکوٰۃ کا دینے کا وقت آتا ہے, آپ یہ بھی ایک بات غور کریں کہ جب پتہ چلتا ہے نا کسی جگہ پہ زکوٰۃ کے لیے رقم دی جا رہی ہے, وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک اچھا ورکر ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا کوئی کام کرنے کے لیے بندہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہیں ملتا. تو ہونا صرف یہ چاہیے کہ وہ چینل حکومت بنائے, لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے اسٹرکٹلی پیسہ جون سا ہے نا, بلکہ یہ ایک بڑا اچھا مجھے ایڈ بھی یاد ہے گورنمنٹ نے دیا تھا کہ وہ احتیاط کیجئے پیسہ دینے میں, اور بم کی تصویر بنائی ہوئی تھی کہ آپ کسی غلط جگہ اپنے پیسے تو نہیں انویسٹ کر رہے. لوگوں سے سختی سے روکیں, آپ کا جذبہ بہت مقدس ہے, لیکن اس جذبے کو استعمال کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. کسی مستند ادارے کے حوالے کریں اپنا پیسہ, جو باقاعدہ تحقیق اور پورے اچھے طریقے سے چھان بین کرنے کے بعد
لوگوں کو پیسہ دے یا ایسے شعبہ جات بنائے یا ان پہ خرچ کرے جو عوام الناس کے واقعی صحیح معنوں میں کام آئے، ملک میں ترقی ہو، ایسے ادارے قائم ہوں جس سے لوگوں کو اجتماعی فائدہ ہو، نہ کہ چند لوگ جو کہ جرائم پیشہ ہوں، نشہ کے عادی ہوں یا کسی بہت بڑے گینگ کا حصہ ہوں، یہ خطیر رقم لے اڑیں۔ اچھا، اس میں باہر سے کوئی لوگ آئے نا ہمارے ملک میں، کوئی مہمان آ جائیں یا ہمارے ہی ملک کے باہر گئے ہوں، وہ ان کے ساتھ اگر آپ کو جانے کا موقع ملے نا تو وہاں واقعی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ کہتے اتنے مانگنے والے ہیں، اتنی یعنی تعداد میں۔ آپ چلے جائیں باپو سر ٹاپ سے آگے چلے جائیں گلگت بلتستان میں، آپ کو وہاں اس سے آگے کا ماحول میں کوئی ایک بکاری نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیں گے بھی تو وہ نہیں لیں گے۔ وہاں آپ اس ماحول کو اتنا صاف ستھرا پورے علاقے میں، کیونکہ وہاں لوگ جاتے ہیں، وزٹر جاتے ہیں، وہاں ٹورزم اتنا ہے، تو وہاں لوگوں کو، آپ بچوں کو، خواتین کام کرتے نظر آئیں گے۔ یعنی اگر آپ چلے جائیں نا ہنزا سے آگے چلے جائیں، وہاں خواتین بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی سسٹم ایسا ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ماحول بنا ہوا ہے نا کہ محنت کرنی ہے، تو پورے علاقے کا ماحول محنت والا ہے۔ بالکل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے مانگنا ہے، تو آپ کو ہر جگہ پہ اب یعنی یہ تعداد روکی نہ تو یہ ماحول بڑھتا ہی جائے گا، یعنی کہ عادت پڑتی ہی جائے گی، اور آگے سے آگے جو ہے نا وہ یہ ایک تعداد خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ دیکھیں جی، یہ جس علاقے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں کے لوگوں کی اخلاقی تربیت بہت مضبوط ہوگی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے قیامت کے دن جی جی آئے گا تو اس کا چہرہ داغ زدہ ہوگا، جی اس کے اوپر اسکریچز ہوں گے۔ اسی طرح ہی کہ اگر کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر ضرورت کے 1 درہم لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی سے ناجائز 1 درہم وصول کرتا ہے۔ اگر ہم یہ تربیت اپنے لوگوں کو دیں گے، لوگوں کو محنت کا عادی بنائیں گے، تو رزلٹ وہی ہوگا جس کو آپ نے ابھی بتایا کہ دیں گے بھی تو لوگ پیسے نہیں لیں گے۔ جی بالکل ایسے۔ ناظرین، آپ نے اپنے ماحول کا جائزہ لینا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر قدم پہ، یعنی ہر اشارے پر، یا آپ اگر دکاندار ہیں تو آپ کو ہر گھنٹے کے اندر 2-3 بھکاری نظر آ جائیں گے، آپ کی شاپ میں آئیں گے، اور اسی طریقے راستے میں چلتے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ لہذا ان کو آپ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کو جتنا آپ روکیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، آپ ڈھونڈیں کون اصل ضرورت مند ہے، اس تک اپنا جو بھی آپ نے صدقہ خیرات کرنا وہاں تک پہنچائیں، نہیں تو یہ خطرناک حد تک تعداد بڑھتی جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔